بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خوردنوش کا کوئی سامان۔ رضا الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئی۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبولان بارگاہ قرار دیا۔ ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 میں بھی مذکور ہے۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہو جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، منی، مساجد، یا وہ شعائر زمانہ سے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شعائر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، خطنہ، یہ سب شعائر دین ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا مروہ پہاڑ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی نشانی بن گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم اور توقیر دین میں داخل ہے، اس لیے صفا مروہ کی سعی حج میں شامل ہوئی۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ زمانہ اسلام میں یہ بت تو توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ افعال کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گرا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ مشابہت بنتی ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، لہذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شعائر دین میں سے رہا۔ اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا مروہ کی شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ حج میں سعی یعنی صفا مروہ کے 7 چکر واجب ہے،
اس کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی احکام کے لیے بہار شریعت حصہ نمبر 6 کا مطالعہ فرمائیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ یعنی بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کریں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، یہ ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ کی آیتیں چھپاتے تھے۔ ناظرین محترم، دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کی ضرورت کے وقت بتائے نہ جائے یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت سخت وعیدیں ہیں۔ یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بتاتے نہ تھے، اور زنا کی سزا بدل دیتے تھے کہ بجائے رجم کے منہ کالا کراتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں بھی یہودیوں کی اس طرح کی حرکتوں کا بیان گزر چکا ہے۔ احادیث میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ لگا دی جائے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین اور آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ غلط مسائل بیان کرنے والوں، بغیر پڑھے عالم اور مفتی اور محدث اور مفسر کہلانے والوں، اور قرآن اور حدیث کی غلط تشریحات اور توضیحات کرنے والوں کی آج کل کمی نہیں، اور یہ سب مذکور آیت اور احادیث کی وعید میں داخل ہیں۔ اس وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تو محض کوئی آرٹیکل یا کالم لکھنے والے لیکن دین کو بھی اپنے قلم سے تختہ مشق بناتے ہیں۔ یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اسلام کی حقانیت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے، اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ اور مومنین کی بھی لعنت ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعین، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ وماتوا وهم كفار، اور جو حالت کفر میں مرے، سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا ہے، اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت اور ریاضت اور تبلیغ و خدمت دین میں گزری ہو۔ کفر پر مرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک اور پارسا، عبادت گزار اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوف زدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ امید رکھیے، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو مجھے کچھ ڈر نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے خطرے میں ہوں کہ میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے عید کے دن فرمایا خلق گوید کے فردا یا روز عید است، خوش در روح ہر مومن پدید است، درا روزے کے بایما بمیرم میرا در ملک خود روز عید است۔ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی عید کا دن ہو۔ یہاں آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے، نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں، جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص پر لعنت ہو، البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے احادیث میں جھوٹوں، سود خوروں، چوروں اور شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے۔ نیز وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے، جیسے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت۔ مومن تو کافر پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، کفار کو بھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ انہیں نیک اعمال کی یا توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ کافر کا عمل اسے کچھ نفع نہیں دیتا، البتہ علماء نے فرمایا ہے اور احادیث سے سمجھ آتا ہے کہ جس عمل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو اس سے کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، تو جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا تھا اسے کچھ سیراب کیا جاتا ہے۔ یہی کلام علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی نے ابو لہب والی حدیث کے تحت عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 54 پر فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ کفار نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و صفت معلوم کی، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کی اجزاء ہیں نہ کوئی اس کی مثل ہے۔ معبود و رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں یکتا ہے، مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ایک آیت ہے،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔